پیارے دوستو، رمضان المبارک کی تیسری شب قدر یعنی 25ویں رات کی فضیلت، اس رات میں پڑھی جانے والے نفل نماز اور اس کا پورا طریقہ ہندی میں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ تمنا کرے کہ اس کی قبر نور کی روشنی سے چمکے تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی شب قدروں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی عبادت 70,000 راتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ شب قدر کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شب قدر یعنی کہ 25ویں رات کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے قبر کے عذاب سے اس شخص کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 25ویں رات کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے شب قدر یعنی رمضان المبارک کی 25ویں رات اور رمضان المبارک کی تیسری شب قدر کی رات میں پڑھے جانے والے نفل نماز اور ان کا پورا طریقہ ہندی میں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو چاہیے کہ ہم لوگ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو 20 رکعت نفل نماز اس رات میں کچھ اس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ 20 رکعت نفل نماز 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی آپ لوگ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ والی سورہ پوری پڑھیں۔ رکوع سجود کریں۔ رکوع سجود کرنے کے بعد آپ لوگ دوسری رکعت نفل نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں ٹھیک اسی طریقے سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل طریقے سے پڑھیں۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل طریقے سے پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، مکمل طریقے سے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ پیارے دوستو، جس طریقے سے یہ 2 رکعت نفل نماز آپ لوگوں نے ادا کیے ہیں، اسی طریقے سے 20 رکعت نفل نماز 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہیں، یعنی 20 رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو شخص ان 20 رکعت نفل نمازوں کو ادا کرے گا وہ شخص ایسا ہو جائے گا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا کہ جیسے وہ شخص ابھی پیدا ہوا ہو۔ جس شخص نے ان نفل نمازوں میں جتنے بھی حرف پڑھے ہیں ان حرفوں کے بدلے جنت میں ایک سحر بنایا جائے گا۔ اس سحر پر اس قدریں حوریں ہوں گی جس کی شمار صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ روایت تھی تذکرۃ الواعظین کی، یعنی روایت سے ثابت ہے۔ جو کوئی شخص اس رات میں 4 رکعت نفل نماز کچھ اس طریقے سے پڑھے، 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت نفل نماز میں یعنی 4 رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لو، اس کے بعد آپ لوگوں کو سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور سجدے کی حالت میں جانے کے بعد اس کلام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اس کے بعد سجدے کی حالت میں آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگو گے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی نعمتوں سے آپ لوگوں کو سرفراز کرے گا، اتنی نعمتیں عطا کرے گا جو آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بالکل بھی پریشان نہ ہو، اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ 4 رکعت نفل نماز ہم لوگوں کو کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ آپ لوگ چاہو تو 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت نفل نماز کر کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب جانتے ہیں اگر آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کیے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی آپ لوگ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھیں۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ سجدے کی حالت میں جا کر اسی دعا کو پڑھیں جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی کچھ وقت پہلے بتائی تھی۔ یہ تھے 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اگلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں، یعنی کہ ہر رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں کو 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں۔ یا پھر آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، یا 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر، 50 مرتبہ سورہ اخلاص، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت نفل نماز کے لیے، چوتھی رکعت نفل نماز کے لیے سلام پھیریں۔ اس طریقے سے آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں نے بہت ہی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتائی نفل نماز پڑھنے کے طریقے، اس رات میں کیے جانے والے عمل اور وظائف۔ مجھے امید ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ اس رات کی فضیلت اور برکت سے کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب بخیر۔